جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں سے سب سے پہلے حسیب طارق، مائک انمیوٹ کیجیے گا، سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے آپ سے ایک اصلاح چاہیے کہ سر آپ جب بھی کوئی اپنا استدلال پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، قرآنوں میں سے بھی آپ کسی نہ کسی کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک تو آپ کی بات اور آپ کی دلیل یہی کافی ہے۔ تو کیا اس میں غلط ہوں یا پھر میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا کہ قرآنوں کا حوالہ دینے میں آپ کی کیا مصلحت ہے؟ یہ علمی دیانت کا تقاضا ہے۔ جب آپ رائے دیتے ہیں اور اس میں پہلے اہل علم بھی وہ رائے دے چکے ہوں تو ان کا حوالہ ضرور دے دینا چاہیے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو مسلمات کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، ان میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تحقیقی معاملات میں یہ بتانا چاہیے کہ میں اگر اس چیز کی تائید کر رہا ہوں تو یہ میری کوئی تحقیق نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اہل علم یہ بات کہہ چکے ہیں، میں ان کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اور جہاں آپ کی اپنی تحقیق ہے، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ متفرد ہیں فی الواقع، وہاں اس کو اسی طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں میں نے بہت سے معاملات میں کہی ہیں اور بہت سے معاملات میں نہیں کہی، اور وہاں صراحت سے بیان بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ اعتراضات سیریز میں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ماضی میں کیا نقطہ نظر رہا ہے، مختلف اہل علم اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور میں کس نظر سے دیکھتا ہوں، کس چیز کی تائید کر رہا ہوں اور کس چیز سے اختلاف کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بڑا قیمتی کام میری کتاب میزان پر مولانا عمار خان ناصر نے کیا ہے، توضیحی مطالعے کی صورت میں۔ اس میں انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، ہمارے ہاں جو بڑے اہل علم ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا آراء قائم کی ہیں، ان کا استدلال کیا رہا ہے، اور مصنف اس معاملے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ تو یہی طریقہ علمی طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ سارم ریحان صاحب، مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے سارم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ گاندھی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن کو ترتیب سعودی کے ذریعے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، جیسے آپ نے اپنے قرآن کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ اگر ہم 7ویں باب سے 6ٹھے 5ویں اور اس طرح دوسرے باب پہ جائیں گے تو قرآن کا پورا ایک ترتیب قائم ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ 7ویں باب میں تو ہم انذار سے شروع کرتے ہیں اور اتمام الحجت پہ ختم کر دیتے ہیں، پھر 6ٹھے باب پہ آتے ہیں تو واپس سے پھر وہ مکی صورتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر تزکیہ تطہیر کا فیس، مطلب پورا آرڈر بگڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ قرآن اس طرح کیسے پڑھیں کہ شروع ہم انذار سے کریں اور خاتمہ اس کا سورۃ توبہ پہ ہو جائے؟ اس طرح کوئی ہم لوگ پیٹرن بنا سکتے ہیں قرآن پورا، مطلب پورے قرآن کا ایک باب کا نہیں، پورے قرآن کا، کہ اس کو انذار سے شروع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کے واپس قبر میں جانے تک کا پورا۔ واضح سوال، واضح۔ ہم سے دعوت کے مراحل کی توجہ کیسے کریں؟ یہ اسی کے بارے میں نے مقدمے میں وضاحت کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ اہل کتاب سے دعوت کو شروع کریں گے تو بقرہ سے بات شروع ہو جائے گی، یعنی جس طرح کہ اب قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں پھر جب آپ دوسرے باب میں پہنچیں گے تو مشرکین عرب بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ اس میں 2 صورتیں مشرکین عرب کو مخاطب کرتی ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور پھر انفال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور سورہ توبہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ دونوں مخاطبین آ جائیں گے۔ وہاں اہل کتاب پہلے ہیں، اس کے بعد دوسرے باب میں مشرکین عرب ہے، یہاں تک کہ پھر سورہ توبہ میں یہ سب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پیچھے سے آئیں تو ایک دوسری ترتیب قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ پورے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں سے ترتیب دیا ہے، تو دونوں ہی پہلوؤں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی ایک ترتیب قرآن پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال منیر صاحب، سوال کیجیے گا بلال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے نبی علیہ السلام سے ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، اور آج لوگ پہلے یعنی قرآن ہی سیکھ رہے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا۔ یا اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ایک جگہ سے یہ بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں اتنے حفاظ تیار ہو گئے ہیں، قرآن انہوں نے یاد کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو ناپسند کیا کہ اس سے یعنی کل کو یہ اختلاف کریں گے اور جھگڑیں گے۔ تو یہ ایمان سے کیا مراد تھی؟ یعنی ہمارے ہاں صوفیہ تو اس کو ایک تعبیر میں لے جاتے ہیں کہ وہ تزکیہ نفس ہے اور دل کی صفائی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی تعلیم یہ انسان کے اوپر نافذ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں جو ہدایت بدیت کی ہے اس کو پھر پیغمبر آ کر تفصیل دیتے ہیں۔ تو رسالت میں آپ پہلے آئے تھے، قرآن پہلے نہیں آیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا، اور جب پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ایمان لائیں گے تو کچھ سیکھیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ مخالف ہو گئے یا معاند ہو گئے، یا انہوں نے ظلم و ستم کا مسلمانوں کو نشانہ بنا لیا، وہ کیا سیکھتے اور کیا پاتے؟ تو ایسے ہی ہوا۔ اس روایت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، یعنی پہلے انہوں نے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا، پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے مانا۔ اس ایمان کے بعد پھر جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے مبشرین و منذرین، اور پھر کہا کہ وانزل معہم الکتاب، پھر ان کے ساتھ میں نے کتاب بھی نازل کی۔ تو رسول اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا، وہاں یہی ترتیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ترتیب الٹ گئی، اب پہلے قرآن ہے۔ اب تو آپ کی نبوت کی دلیل بھی قرآن ہے، آپ کا تعارف بھی قرآن ہی کراتا ہے۔ اب ہمارے پاس پہلے پیغمبر نہیں ہے، پہلے قرآن ہے، قرآن سے ہم پیغمبر تک پہنچتے ہیں۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو آپ نے ایک دفعہ میں بیان میں سنا تھا، آپ نے کہا کہ اسلامک بینکنگ جو اور عام بینکنگ جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، صرف اسلامک بینکنگ میں ہیلا بازی سے کام تھوڑا لیا گیا ہے تو اس کو بظاہر تبدیل کر کے۔ تو اس صورت میں جو میزان اسلامک بینکنگ میں اگر سیونگ اکاؤنٹ کوئی بندہ رکھے جس سے منتھلی انٹرسٹ آئے، جو منتھلی انٹرسٹ ہے، تو وہ یہ کہہ کے کوئی لے کہ انفلیشن جو ہے اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، تو اتنا میں حصہ جو انٹرسٹ ہے وہ رکھ لیتا ہوں، باقی ضائع کر دیتا ہوں، تو یہ کیا حلال ہوگا اس کے لیے، یا پھر یہ حلال نہیں ہے بے شک اسلامک بینکنگ کیوں نہ ہو؟ بھائی عام آدمی کو اس طرح کی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، یہ بیع و شراء ہے، اجارہ ہے، مرابہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ عام آدمی کو زحمت دی جائے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں آراء قائم کرے۔ فائدہ اٹھائیے اس سے، آپ کا اطمینان نہیں ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ علم کی سطح کی بات ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جس طریقے سے اسلامک بینکنگ کے بارے میں تحلیل کرنا پڑتی ہے، اسی طرح جو کمرشل بینکنگ ہمارے ہاں ہے اس پر بھی میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس پر بھی اب صریح حرمت کا حکم لگانا ممکن نہیں رہا۔ وہ گفتگویں آپ سن لیجئے جو میں نے غالباً لاہور میں کی ہیں اور 5 قسطوں میں ہیں۔ اس میں اہل علم کے ساتھ ایک مذاکرے کے طریقے پر میں نے اپنا پورا موقف بیان کیا، تو دونوں جانب کم و بیش ایک ہی صورتحال ہے۔ عام آدمی کے فائدہ اٹھانے میں کوئی معنی نہیں ہے، جتنا اشتباہ کا پہلو ہے یا جس حد تک اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ دونوں جانب میں نے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ زیادہ محتاط رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دین میں بھی زیادہ احتیاط بہرحال ایک پسندیدہ چیز ہے، وہ نہ کرے یہ کام، لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ صہیب محسن صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
راملی صاحب، شاید میرے ذہن میں اب ترتیب سے چیزیں ہی نہیں رہیں گی. آپ سے بات کر کے، آپ جیسی علمی شخصیت سے پہلی دفعہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح اپنی بات کروں، لیکن پھر بھی میں اپنے الفاظ کو صحیح ترتیب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ کہتے کہ اسلام میں امرہم شورہم بینہم کے تحت جمہوریت ہی اصل چیز ہے، لیکن دوسری طرف ہی آپ یہ فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ پہ کہ وہاں پر وہ کہا جاتا ہے کہ آگے کون لوگ ہیں جو عام لوگوں تک یہ بات پھیلا دیتے ہیں. تو جب ہم جمہوریت میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہر لیول پہ انشور کی جاتی ہے جتنا بھی ممکن ہو سکے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی مطلب اس کو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جاتا ہے. تو لیکن ہمارے مسلمانوں میں کسی بھی جگہ پہ ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر نہیں آتی اس طرح جہاں بھی حکومتیں اس وقت قائم ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مسلمانوں میں جمہوریت کہاں نظر آتی ہے؟ اس وقت جو 57 ملک ہیں ان میں کوئی مثالی جمہوری نظام کہیں قائم ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ملکوں میں ہم نے اچھا سفر طے کر لیا ہے. مثلا ہم ملیشیا میں رہے، وہاں بڑی حد تک جمہوری اقدار کی پاسداری ہوتی ہے، بڑی حد تک. نظام بھی انہوں نے برطانیہ کے قریب رکھا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، دستوری بادشاہت. میرے خیال میں وہ انسانی فطرت کے بہت قریب نظام ہے. انڈونیشیا میں بھی کافی سفر طے ہو گیا ہے. اسی طرح ترکی ہے. پاکستان میں نشیب فراز رہتے ہیں، لیکن ہماری فوج بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ ایک دستور ہے، اس کے مطابق حکومت قائم ہوگی. تو مسلمان ملکوں میں ابھی سیاسی سفر میں بہت مراحل و منازل ہیں. صبر کے ساتھ ان کو طے کرنا چاہیے. سیاسی زندگی میں فوری نتائج نہیں نکلتے. قرآن کے حوالے سے جو آپ نے ایک تضاد کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ تضاد نہیں ہے. ہر چیز کو اس کے محل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب معاملات ہوں تو افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، اور اگر کوئی چیز علم میں آئے تو اس کو ذمہ دار لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے. یہ کہا ہے قرآن مجید نے. اس میں بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو اہمیت کا حامل ہے تو آپ اس کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں جو اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں. یہ چیز تو امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوگی، برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہوگی. اگر لوگ افواہیں پھیلائیں، کسی بات کو اہمیت نہ دیں، کوئی چیز ان کے علم میں آئے اور اس سے خود ہی نمٹنے کے لیے طریقے اختیار کریں، یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے. یہ تو قانون اور قانون کے مطابق حکومت کو انتشار کے حوالے کر دینا ہے. یہ بات اس محل کی ہے، یہ ہر جگہ درست ہے. بالکل یہ بات البتہ بالکل صحیح ہے کہ مثالی نظام یہی ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم کی جائیں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حکومت قائم کرنے کا جواز دو ہی طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ حکومت اصل میں اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ لوگوں کو امن میسر ہو، اختیار کے سوء استعمال کو روکا جائے، ان کو عدالت فراہم کی جائے. یہ طاقت ہی سے ہو سکتا ہے. تو طاقت اگر کسی موقع پر اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیتی ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو مناصب ملنے چاہیے، تو کوئی خدا کا بندہ آگے بڑھ کر اقتدار سنبھال لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک استدلال یہ. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کا معاملہ ہے تو اس کا فیصلہ بھی جنگ و جدال سے اور فتوحات سے نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے. یہ دوسری بات ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو پسند کیا ہے، بہتر قرار دیا ہے. تو یہ بات ایسی ہے، اس کو آپ ایک آئیڈیل نظام تک یا ایک مثالی نظام تک پیسے لے جائیں گے، یہ 2 دن میں نہیں ہوتا. یہ لمبا سفر ہے، اور مغربی ملکوں نے بھی یہ سفر صدیوں میں طے کیا ہے. اس کی تاریخ پر نگاہ رکھیں. جو باتیں ہم اب سنتے ہیں یہ تو کہیں 60-70 کی دہائی کے بعد اس طرح سامنے آنے لگی ہیں. تو اس تاریخ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جی واضح آگے بڑھاتے ہیں. محسن علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمدی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ
ایک راہ کے دو مسافروں کا آپس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہی مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک. کافی عرصے سے سوچ بچار کر رہا ہوں کہ ایک راہ کے دو مسافروں کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے. کبھی دو آدمی مل کے راستہ چل کے دیکھ لیجیے، لوٹے پر لڑائی ہو جائے گی، تیمم پر لڑائی ہو جائے گی، کھانے پر لڑائی ہو جائے گی، یہ پراٹھا جو ہم نے پکوایا تھا یہ ٹھنڈا ہو گیا اس پر لڑائی ہو جائے گی. تو راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی سفر کر کے دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا ہے. جی واضح ہے. آگے ہے تو افتخار گل صاحب. یہ سوال پوچھنے سے پہلے میں گاندھی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. سوال یہ ہے کہ ریا کسے کہتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے؟ کیا ربا پوچھا آپ نے؟ ریا کسے کہتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ مغفرت کی دعا کے ہم سب محتاج ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہی مانگنی چاہیے. ہم آپ کے لیے مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے یہی مانگیں. عاجز بندے اور کیا اپنے پروردگار سے کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہی اثاثہ ہے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کی توقع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے نوازے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. ریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اخلاص سے نہیں کر رہے، وہ آپ کے باطن کی آواز نہیں ہے. آپ نے کسی چیز کو سمجھ کر اس کو اپنے اندر رسوخ کے ساتھ اتارا نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں ایک طرح کا دکھاوا پیدا ہوتا ہے، اسی کو ریا کہا جاتا ہے. تو اس کی کچھ نہ کچھ آلائش تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اصلاً آپ کی نیکی، آپ کا خیر، آپ کے بر و تقویٰ کے کام وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہوں، اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے ہوں، اور ان کے اجر کی توقع بھی اللہ ہی سے رکھی جائے. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. محمد یوسف میر صاحب، مائک انمیوٹ کریں، جلدی سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے سر، یہ جو فصلوں سے ہم عشر نکالتے ہیں 5%، 10% فصل کے مطابق، محنت کے مطابق، تو اس میں کچھ فصلیں جیسے میوہ باغات ہیں ہمارے، تو ان کو فروخت کیا جاتا ہے. کھڑی فصلیں فروخت کر کے کیا یہ جو فروخت کرنے والا وہ بھی عشر نکالے گا، اور جو خریدنے والا ہے عشر کس کو جو ہے؟ میں ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ فروخت کرنے والے کو پھر عشر نہیں نکالنا چاہیے. آپ ذرا وضاحت فرمائیں. جس نے بھی فصل بوئی ہے وہ فروخت کرنے ہی کے لیے بوئی ہے، تو فروخت کرنے والا کیوں نہیں نکالے گا؟ یعنی فصل بوئی، اس میں حاصل ہوا، اسی وقت آپ نے نکال دیا، یہ بھی ٹھیک ہے. فروخت کر کے اس کی رقم سے نکال دیا، یہ بھی ٹھیک ہے. تو طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی کو نکالنا ہے جس نے فصل بوئی ہے اور جس کے پاس حاصل ہے. بوئی سے مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی زمین میں کاشت کی ہے اور جو فصل ہے وہ اس کا مالک ہے. اگر کوئی اور مالک ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تو اس نے مزدوری کی ہے، اپنی مزدوری لے لے گا، یا جو محنت کی ہے اس کا معاوضہ لے لے گا. وہ پھر محنت کے معاوضے پر کیا زکوٰۃ ہوگی وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی زکوٰۃ سے مستثنیٰ صرف 3 ہی چیزیں ہیں. ذاتی استعمال کی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، نصاب سے کم سرمایہ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور عوامل پیداوار مینز آف پروڈکشن پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. تو فروخت کرنے والا ہی کرے گا. خریدار نے تو خریدا ہے، وہ جائے گا، اس نے جا کے کیا کرنا ہے، کہیں بیچے گا، تو وہ اب تجارت کی زکوٰۃ ہے جو اس پر عائد ہوگی. اس میں سے جو زمین ٹھیکے پہ لی جاتی ہے اور پہلے ادائیگی کر دی جاتی ہے کہ ایسٹیمیٹڈ منافع کے اندر سے، اب جو شخص پیداوار کر رہا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے 10%، یا جس کی زمین تھی جس کو ٹھیکے کی رقم ادا کی گئی اس نے بھی کچھ دینا ہے؟ نہیں، اس نے تو جو اس کو ٹھیکہ ملا ہے وہ اس کی آمدن ہوئی ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ الگ سے عائد ہوگی. اور جس کی زمین تھی، جس نے پیسہ لیا ہے اس سے، جس نے نہیں، زمین والا ہی ٹھیکے کا پیسہ لیتا ہے. جی، میری زمین ہے تو میں نے اس کو ٹھیکے پر دے دیا، تو اب مجھے کچھ ملے گا نا. تو
تو یہ میری زمین کی آمدنی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کرائے پر زمین دے دی، تو کرائے پر جو زکوٰۃ ہم عائد کرتے ہیں وہی زکوٰۃ وہاں عائد ہو جائے گی. صحیح. جیسے زمین کے ایک ٹکڑے کو آپ نے کسی کو لکڑی کا ٹال لگانے کے لیے دے دیا، یہاں کاشت کرنے کے لیے دے دیے. مدثر صاحب سوال کیجیے گا. مدثر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گاندھی صاحب، آپ سے حج کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے. حج افراد کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو قربانی نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ اس میں آپ عمرہ نہیں کرتے ساتھ میں. لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایام حج کے اندر، یعنی کہ جو شوال سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ اس میں عمرہ کر لیں شروع کے دنوں میں بھی، اور بعد میں اگر آپ حج افراد کرتے ہیں تو آپ پہ دم لازم آ جاتا ہے. تو اس بارے میں مجھے آپ سے ذرا آپ کا ویو چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. اس میں اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے اور ایام حج کے اندر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پہ دم لازم آتا ہے، اس کو قربانی کرنی ہے جیسے حج تمتع میں ہوتا ہے، یا اس کو ضرورت نہیں ہے قربانی کی؟ اس میں کچھ چیزیں خلط ملط ہو گئیں. دیکھیے، حج افراد میں قربانی کی 2 صورتیں ہیں. آپ ہدی کے جانور لے کے جا رہے ہیں، یعنی قربانی کے جانور آپ نے لے لیے ہیں اور احرام باندھ لیا ہے، اب آپ جا رہے ہیں. اس میں جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ احرام نہیں کھول سکتے. وہاں یہ قاعدہ ہوگا. قربانی کوئی ممنوع نہیں ہے کسی چیز میں بھی. آپ نے ہدی کے جانور نہیں لیے اور وہاں ملا میں اس دن قربانی کر دی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی ہو گئی، اس کے بعد احرام کھول دیجیے. تو اس میں قربانی نہیں کرنی اس طرح کی بات نہیں ہے. البتہ اگر آپ نے جانور لے لیے ہیں اور آپ 10 دن پہلے بھی چلے گئے ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے. یہ اسی وقت کھلے گا جب قربانی ہوگی. میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ حج کی کوئی اقسام نہیں ہے. حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے. حج میں بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں نے اس میں قسمیں بنا دی ہیں. قران، تمتع. تمتع کیا ہے؟ یعنی یہ کہ آپ نے ایک سفر کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں زندگی میں ایک ہی بار موقع ملتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باہر سے گئے ہیں تو چلیے ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کر لیں، اس کے بعد حج کر لیں. اس کو تمتع کہتے ہیں. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ حج افراد ہونا چاہیے، یعنی آپ حج کا سفر الگ کریں، عمرے کا سفر الگ کریں. ایک ہی سفر میں جب آپ عمرہ کر کے حج کریں گے تو یہ ایک فائدہ اٹھانا ہے عبادت کے معاملے میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لازم کر دیا ہے کہ اب آپ اس کے جرمانے کے طور پر قربانی کریں. جی. نبیل رضا صاحب سوال کیجیے گا. نبیل رضا. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرنے ناشکری سے متعلق ہے. انسان کی نیچر اس طرح کی ہے کہ جب اس کو کچھ ملتا ہے تو اور بہتر کی وہ دعا بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. لیکن آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پاکستان میں اور ہمارے معاشرے میں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 رخت کی روٹی بھی مشکل سے کھاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کہیں یہ تو نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں جا رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز کا کوئی گائیڈ لائن ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو آپ کے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں اور بہتر چاہ رہے ہیں تو آپ ناشکری کی ایلیمنٹ پہ نہ آئیں، لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے مزید مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کر دیا ہے. آپ کو اصل میں کرنی ہی شکر گزاری ہے. اور شکر گزاری صرف زبان سے شکر ہے کہ الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، پورے رویے کا نام ہے. یعنی جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اس میں آپ کا کوئی استحقاق نہیں تھا. یہ سب نہ ملتا تو آپ کوئی مقدمہ نہیں قائم کر سکتے تھے. اس نے کرم فرمایا، عنایت فرمائی، آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالا کہ محرومی کے دن گزارے. اس نے آپ کو دے دیا بہت کچھ. اب دے دیا ہے تو اس نے کچھ حقوق مقرر کر دیے ہیں. اس کو لازمی اخلاقی تقاضے کے طور پر واضح کر دیا ہے کہ اطاعت ذی القربہ ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پیچھے آپ کے قریبی اعزاء اقربا، آپ کے متعلقین کی کیا آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کی اس نعمت میں ان کا حق مانیے. مال کے معاملے میں یا اللہ کی اس نعمت کے معاملے میں جو خیر کی صورت میں ملتی ہے، سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہے کہ آپ اس کی راہ میں انفاق کریں. اس کے لیے سورہ بقرہ کا آخری حصہ ضرور پڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کے مصارف بیان کیے ہیں.
یہ بتایا ہے کہ والدین اس کے مستحق ہیں، اقربا اس کے مستحق ہیں، تو آپ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ ساری دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ پر نہیں ڈالتا، آپ پر ذمہ داری آپ کے قریب کے لوگوں کی ہے، ان کے بارے میں متربع رہیے۔ وہ آپ کے ہمسائے ہیں، ان کی طرف نگاہ رکھیے، وہ آپ کے اعزاء اقربا ہیں، سب سے پہلے سب سے مقدم ہونے چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ عملاً بھی شکر گزار ہوں اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، نمازوں میں شکر ادا کریں۔ جب کبھی موقع ملے تو شکر گزاری کے طور پر کچھ عبادات کر لیں، نفل پڑھ لیں، کوئی روزہ رکھ لیں، عبادت کے لیے قربانی کر لیں۔ یہ سب شکر گزاری کے طریقے ہیں۔ زیادہ تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ملنا ہے۔ چنانچہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں اور دے دوں گا۔ تو اس لیے جو آپ کو کرنا ہے وہ اصل میں ہے ہی شکر گزاری۔ جی آخری سوال ہے جی سیما خان۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال بھی حج سے متعلق ہے کہ جو میقات کے جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کا تعین کس زمانے میں ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہے یا اس کے بعد کی یہ ہے؟ سیدنا ابراہیم کے زمانے سے، جب انہوں نے بیت اللہ بنایا، حج کی بنیادی کی، تو حرم کے حدود بھی مقرر کر دیے اور میقات بھی مقرر کر دیے۔ یہ انہی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی اگر کوئی اشتباہ پیدا ہوا تو اس کو البتہ اہل علم دور کرتے رہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں مزید نشاندہی کو موقت کر دیا۔ جی وسیم صاحب آپ آ گئے تھے تو آپ بھی کر لیں سوال۔ وسیم اکبر صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کسی سے بول رہا ہوں۔ تو استاد سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک طالب علم کو جو تفسیر پڑھے یا عربی ادب پڑھے یا فقہ پڑھے، کون سی بڑی کتابیں ہیں جو اس کے لیے رائے کام کرنے میں کفایت کر جائیں گی؟ جی طالب علم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سی بڑی کتب ہیں جن کو سامنے تفسیر رکھیں؟ کی امہات پہ آپ نگاہ رکھیں، یعنی طبری کی تفسیر ہے، ابن کثیر اسی کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زمخشری کی کشاف ہے، وہ بھی من جملہ امہات تفسیر ہے۔ رازی کی تفسیر ہے جس میں علم کلام کا کیل و کال سب مل جاتا ہے۔ یہ تو عربی زبان کی امہات ہیں۔ اردو زبان میں روایتی تفاسیر میں آپ جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی ہے، بڑی مفصل تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کی بھی ہے۔ اسی طرح بریلوی نقطہ نظر کے علماء کی تفسیریں بھی ہیں، جیسے ازہری صاحب کی ہے، پیر کرم شاہ صاحب ازہری کی، تو وہ دیکھ لیں۔ مولانا مودودی کی تفسیر ہے، ہمارے مدرسہ فکر کی تفاسیر ہے، یہ کافی ہیں۔ جی بہت شکریہ عنایت، السلام علیکم۔